سامعین، انسانی تاریخ کے ماضی میں جب ہم جھانکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک کئی راز ایسے ہیں جو کھل نہیں سکے۔ انہی اسرار و رموز میں ایک قدیم شہر ہے جس کے کھنڈرات تو دریافت ہو چکے ہیں، لیکن مورخین، محققین اور ماہرین آثار قدیمہ آج تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے آخر اس شہر کے اجڑنے کی وجوہات کیا تھیں۔ یہ قدیم ترین شہر 3200 قبل مسیح میں پاکستانی صوبے بلوچستان اور ایران کے علاقے سیستان کے سنگم پر واقع تھا۔ اس کا حدود اربع لگ بھگ 375 ایکڑ اراضی پر مشتمل تھا۔ اس شہر نے ترقی و کامرانی کے بہت سے دور دیکھے، لیکن پھر 1800 سال قبل مسیح میں اس شہر کو نہ جانے کس قبیلے، فوج یا قوت نے جلا ڈالا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو جلانے کے بعد اسے جلانے والے شاید اس کی تباہی سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے، لہٰذا اسے دوبارہ جلایا گیا، پھر سہ اسے جلایا گیا، اور پھر یہ شہر ایسا اجڑا کہ ایک وقت آیا کہ زمین والوں کی آنکھوں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ پھر 1902 میں ماہر آثار قدیمہ اور مشہور برطانوی آرکیالوجسٹ سر مارگ اورنگسٹین نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر بالآخر اسے دریافت کر لیا۔ اس جلے ہوئے شہر کو ایرانی زبان میں شہر سوختہ، برنٹ سٹی یعنی جلا ہوا شہر کہتے ہیں۔ سامعین، پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سامعین، 1967 میں اٹلی کے مشہور ماہر آثار قدیمہ موریزیو تیوسی اور اس کی ٹیم نے اس شہر کی اثر نو کھدائی کا کام شروع کیا۔ پھر بعد ازاں یہ شہر ایرانی ثقافتی ورثے کی نگرانی میں چلا گیا۔ سامعین، اس شہر کی کھدائی کے بعد محققین کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ شہر اپنے دور میں پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا تھا۔ شہر سے ایک ایسی شاہراہ دریافت ہوئی جو میسوپوٹیمیا میں بسنے والی قدیم اقوام تک جاتی تھی۔ اسی شہر کے ذریعے ایران اور قدیم سندھ کے آپس میں تجارتی اور ثقافتی روابط بھی قائم تھے۔ سامعین، یہ شہر ایران اور بلوچستان کے سنگم پر دریائے ہیلمند کے کنارے زاہدان روڈ پر واقع ہے۔ محققین کے لیے یہ بات سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ آیا یہ شہر موسموں کے تغیرات کی وجہ سے اجڑا یا پھر بیرونی حملہ آوروں نے اسے تباہ کر ڈالا۔ ہمیں تاریخ یہ بتانے سے تو قاصر ہے کہ 3200 سال قبل مسیح اس شہر کو کس نے آباد کیا، تاہم یہ شہر ایران سے گزرنے والے سیاحوں، تاجروں اور مسافروں کے لیے درمیانی مسکن کا کام بھی دیتا تھا۔ ماہرین و محققین کا کہنا ہے کہ اس شہر کی خواتین گھر کے کام کاج بھی کرتی تھیں اور نظام حکومت اور کاروبار حیات بھی یہی چلاتی تھیں، یعنی خواتین ہی اپنے گھروں اور خاندانوں کی کفیل تھیں۔ یہ خواتین شہر میں آنے والے تاجروں اور سیاحوں سے نہ صرف جسم فروشی کے عوض منہ مانگے دام وصول کرتیں بلکہ دیگر کئی طرح کی خدمات مہیا کر کے خاطر خواہ مالی منفعت بھی حاصل کرتی تھیں، اور یہی ان کا ذریعہ کاروبار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شہر بے حیائی کا اڈا بن چکا تھا، کیونکہ شہر کے کھنڈرات یہی بتاتے ہیں۔ مورخین کے نزدیک اس شہر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی جنسی سرگرمیوں کے سبب ہی یہ شہر تباہ ہوا۔ سامعین، یہ شہر 4 بڑے حصوں پر مشتمل تھا، جس میں کمرشل ایریا، رہائشی علاقہ، صنعتی زون اور شہر کا ایک بڑا قبرستان شامل ہیں۔ یہ نہ صرف ایک ٹورسٹ شہر تھا بلکہ ایک اعلیٰ صنعتی شہر بھی تھا۔ قدیم سندھ کی طرح کپڑے اور ماہی گیری کی صنعت میں اس شہر کا اس وقت دنیا بھر میں بڑا نام تھا۔ شہر کے کھنڈرات سے 130 اقسام کا کپڑا دریافت ہوا ہے۔ یہ لوگ سائنس کے میدان،
بالخصوص شعبہ ڈاکٹری اور سرجری میں ترقی کے عروج پر تھے۔ قبر سے ملنے والی ایک لڑکے کی لاش پر تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس کی ایک آنکھ مصنوعی لگائی گئی تھی اور اس آنکھ سے بھی اسے دکھائی دیتا تھا۔ سامعین، اس شہر کے مغرب میں ایک بڑا قبرستان واقع ہے جو کہ 60 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے اور اس میں لگ بھگ 35 سے 40 ہزار قبریں بتائی جاتی ہیں۔ اس قبرستان کی قبریں جب کھودنی شروع کی گئیں تو ماہرین حیران رہ گئے کہ ہر قبر اپنا ایک علیحدہ ہی نقشہ پیش کر رہی تھی، جس سے ماہرین کو یہ یقین بھی ہوا کہ یہ لوگ ایسی جنسی بے راروی کا شکار تھے کہ موت کے بعد بھی ان کی قبروں میں ماہرین نے یہ نقشہ دیکھا۔ سامعین، محققین کے لیے یہ راز آج تک نہ کھل سکا کہ آخر اتنے ترقی یافتہ ہنستے بستے شہر کو کس نے جلایا۔ 1800 سال قبل مسیح میں اس شہر کو جلایا گیا اور وقفے سے 3 بار جلایا گیا۔ یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ جلانے والی قوت کون تھی، تاہم ابھی تک اس نقطے پر ماہرین کی تحقیق جاری و ساری ہے اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا کلو مل جائے جس سے یہ راز بھی فاش ہو جائے۔ مگر ایک بات ضرور ہے کہ اس شہر کے باسیوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملی۔ اللہ پاک نے ان کو دیگر عذاب یافتہ قوموں کی طرح ایک ہی بار میں جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے اور اسی آتش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ آج دنیا بھر سے سیاح لوگ اس شہر سوختہ برنٹ سٹی کو دیکھنے جاتے ہیں۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز دنیا میرے آگے میں شہر سوختہ برنٹ سٹی، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔